أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبة وطالبات إن شاء الله بهم العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمیہ رحمہ اللہ کی کتاب، بلکہ حقیقت میں ایک کتاب اچھا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک طویل مدت سے. کافی اہم کتاب عقیدے سے متعلق اور خاص طور پر اللہ عز و جل کے اسماء و صفات سے متعلق بہت ہی اہم کتاب ہے جس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے. ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے وہ تھا فتنۃ القبر، قبر کا فتنہ، اور ہم پہنچے تھے وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُ شَيْئًا فَقُلْتُهُ. یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا. فَيُضْرَبُ بِمِرْزَبَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصُعِقَ. فرشتے جب سوال کریں گے، ساری وہ طویل حدیث ہے جو بارہا میں آپ کو سنا چکا ہوں. تو جو مرتاب ہوگا، مرتاب یعنی مومن نہیں ہوگا، وہ شخص منافق ہوگا، کافر ہوگا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. مرتاب یعنی جس کو ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو یہاں مرتاب کہا گیا، المرتاب. وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ لَا يَدْرِي. تو مرتاب منافق بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، یعنی دین میں شک کرنے والا جس کو یقین نہیں ہے. یقین مطلب جس کا ایمان نہیں ہے وہ مرتاب ہے. تو وہ کہے گا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلته. میں تو بس نہیں جانتا، لوگ کہتے تھے، میں بھی کہہ رہا ہوں، میں نے بھی وہی کہا جو لوگوں نے کہا. اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں لوگوں کو کہ جو یہ ان سوالات کو عربی میں رٹ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، زندگی بھر ان سوالات کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں یا اس کا علم حاصل نہیں کرتے، تو وہ بھی مرتاب ہی میں شامل ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں اس بندے نے جس نے صرف نانی دادی سے، نانی اماں سے، دادی اماں سے یا اپنی اماں سے یا کسی خطبے میں شریک ہو کر یا کسی جلسے میں شریک ہو کر سن لیا کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، زندگی بھر قرآن بھی پڑھنا نہیں سیکھا لیکن عربی میں سوالات ضرور یاد کرے گا. من ربک، اور کچھ تو لوگ کہتے ہیں ما ربک، ما دینک، ما نبیک، ایسے الٹا پلٹا یاد کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ بتائیے کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ نہیں کہیں گے کہ سمعت الناس یقولون شیئا فقلته؟ ہاں، لوگ بھی اسی طرح بولتے تھے، تو میں نے سنا اور میں بھی یہی بول رہا ہوں، سوائے اس شخص کے، کیونکہ فرشتے اس کے بعد یہی کہتے ہیں کہ لا دریت ولا تلوت، کہ تم نے نہ جانا نہ تم نے تلاوت کی، یعنی قرآن کی، اس علم کو تم نے حاصل ہی نہیں کیا، قرآن کو تم نے پڑھا ہی نہیں، مطلب علم دین تم نے حاصل نہیں کیا. تو وہ شخص جو علم دین حاصل نہیں کرتا ہے، بس ان سوالات کو عربی میں رٹ لیتا ہے یا اردو میں یا جس زبان میں بھی، اور خوش ہو جاتا ہے کہ چلو میں تو رٹ لیا ہوں، فرشتے آئیں گے تو یوں فٹافٹ جواب دے دیں گے اور نکل لیں گے، مطلب کامیاب ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہونے والا. وہاں پر فرشتے کہیں گے اس بندے سے کہ لا دریت ولا تلوت، تم نے نہ جانا نہ تم نے تلاوت کی، مطلب یہ ہے کہ تم نے علم حاصل نہیں کیا. اسی لیے علماء جس علم کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیتے ہیں ان میں سے یہ 3 باتیں ہیں. المسائل الاصول الثلاثہ، جو آپ نے اگر کتاب پڑھی ہے تو اس میں یہ 3 اصول ذکر کیے گئے ہیں. علماء نے یہ 3 اصول ذکر کیے ہیں.
کہ یہ 3 اصول کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ 3 اصول یہی ہیں کہ اللہ کی ذات کے متعلق علم رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے متعلق علم رکھنا، اور دین اسلام کے جو احکامات ہیں احکامات سے متعلق علم رکھنا، یہ فرض علم ہے اور یہ فرض عین ہے۔ اسی کے متعلق کہا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر کوئی مدرسوں میں داخلہ لے، عربی دینی تعلیم حاصل کرے اور عالم کی عالمہ کی سرٹیفکیٹ لے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو تفقہ فی الدین ہر کوئی حاصل نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ فضل والا علم ہر کسی کے مقدر میں ہوتا ہے، وہ تو بڑے ہی نصیب والوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ علم دین ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا، علم دین اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں، لیکن جو علم شرعی ضروری ہے وہ کم سے کم ان 3 سوالوں کے جوابات کا علم ہے، جو ہر مسلمان کو جاننا پڑھنا چاہیے، تاکہ قبر میں یقین کے ساتھ کہیں کہ ربی اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جواب دے، صحیح اسلام کے بارے میں صحیح جواب دے، یہ نہ کہے کہ میں نے لوگوں سے سنا اور میں جواب دے رہا ہوں، کیونکہ قبر میں پوچھا جائے گا اس سے کہ تمہیں کیسے پتا، تمہیں کیسے پتا، ایک ابو داؤد کی روایت ہے، کہا جائے گا وما یدریک، تم نے 3 سوالوں کے جوابات دیے ہیں، تمہیں کیسے پتا؟ وہاں پر ہمیں بولنا پڑے گا کہ ہم نے قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، اس پر میں ایمان لایا ہوں، تب جا کے جوابات کا مجھے علم حاصل ہوا ہے، تو وہی شخص کامیاب ہوگا۔ تو جو ضروری علم ہے جو حاصل نہیں کرتا، گویا کہ اس نے فرض کو چھوڑا، اور اس فرض کو چھوڑنے والا گنہگار ہے اور سزا کا، عذاب کا مستحق ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اللہ کی ذات کے متعلق جہالت یہ عذر نہیں مانا جائے گا، اللہ کے ذات کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے متعلق، دین اسلام کے جو احکامات ہیں، کم سے کم نماز کے، طہارت کے، زکوٰۃ کے، جو عبادات ہیں اہم، جو فرائض ہیں ہم پر، ان کے احکامات ہیں، اگر بندہ یہ کہے کہ اللہ نہیں پتا تھا مجھ سے اس لیے ایسے ہو گیا، تو وہاں پر یعنی قیامت کے دن جہل عذر نہیں بنے گا، یاد رکھیں، قیامت کے دن جہل یعنی جہالت عذر نہیں بنے گی کہ نہیں پتا تھا اس لیے کر لیا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں چلے گا، پتا کرنا چاہیے ہمیں۔ کھانے کے بارے میں پتا کرتے ہیں نا ہم لوگ، کیا کھانا اچھا ہے، کیا کھانا اچھا نہیں ہے، اور کون سی ڈش زیادہ مفید ہے، کون سی دوائی زیادہ مفید ہے، ساری چیزوں کا علم ہمارے پاس ہوتا ہے۔ جہاں پر روح کی غذا کا معاملہ ہے وہاں ہم بہت ہی لاپرواہ ہیں اس معاملے میں۔ جسم کو بنانا ہو تو ہر طرح کا علم حاصل کرتے ہیں، جسم کو بنانے سنوارنے کے لیے، جو کہ سڑنے گلنے والا جسم ہے، اور روح جس کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اس کے سلسلے میں ہم بہت لاپرواہ ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر کہے گا یہ مرتاب یعنی منافق کہ لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کچھ تو میں نے بھی بول دیا، لوگ بول رہے تھے کہ ہاں ہمارا رب اللہ ہے، میں نے بھی بول دیا۔ اسی لیے بعض لوگ اتنے دینی علم کے، خاص طور پر عقیدے کا جو علم ہے اس سلسلے میں اتنے لاپرواہ اور اس قدر غلط فہمی کا شکار ہیں۔ کسی صاحب نے کہا کہ بھئی کیا ہے مولانا، لوگ کہتے ہیں توحید پڑھو توحید پڑھو، کیا ہے توحید؟ ہم نے پوچھا چلو آپ ہی بتا دو کیا ہے توحید؟ کہا اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ ایک ہے اور دو نہیں ہے، اس چیز کا صرف اتنا علم رکھنا۔ اب ذرا سا ان کے پیچھے پڑ جاؤ، جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے سوالات ان کے سامنے رکھو تو لمحہ نہیں لگے گا ان کو واپس دہریہ بننے کے لیے یا بے دین بننے کے لیے، ایسے لوگوں کو۔ اسی لیے یہ لوگ جو عقیدے کا علم نہیں رکھتے ہیں، عقیدے کا علم نہیں رکھتے ہیں، نبی کی معرفت، دین کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، یہ لوگ دراصل بڑے ہی ان کی جو زندگی ہے وہ، کیا لفظ استعمال کروں میں اس کو، کہ بس
یعنی وہ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ اب بس خاموش رہو، اسی میں عافیت ہے، چپ چاپ ایسی زندگی گزار لو جیسے نانا دادا اما ابا نے زندگی گزاری ہے، بس اسی میں عافیت ہے، خلاص زیادہ منہ مت کھولو، کچھ مت بولو، کچھ بولو گے پکڑے جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، یا معاشرے میں بدنامی ہوگی، دین چھوڑنا پڑے گا، یہ وہ بہت سارے سوالات اور بہت سارے شبہات اور بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں لے کر یہ لوگ جیتے ہیں، اور بس ایک مسلم کمیونٹی میں جینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ورنہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں مکمل یہ لوگ، جن کے پاس اپنے رب کی معرفت نہیں ہوتی، جن کے پاس اپنے نبی کی معرفت نہیں ہوتی، جن کے پاس دین اسلام کی معرفت نہیں ہوتی، یہ مسلمان کھوکھلی زندگی گزارتے ہیں، مجبوری والی زندگی گزارتے ہیں کہ بس انہیں ایک مسلم کمیونٹی میں چونکہ جینا ہے، چونکہ ماں باپ مسلمان تھے، پردادا پردادا مسلمان تھے، تو ہمیں بھی ایسے ہی جی کے گزر جانا ہے، بس ذرا سا ان کے پیچھے پڑو تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ اندر سے کس قدر بے دین یا لادینیت والی یا دہریہ والی زندگی گزار رہے تھے، آپ کو پتہ لگے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اور ہم سب کو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس علم سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے۔ اللہ سے ہم مزید نفع بخش علم کی دعا کرتے ہیں تاکہ ہم قبر میں ہو کہ قیامت کے دن ہو، ہم پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہم سے کیے جانے والے ہر سوال کا جواب ہم دیں، بلکہ ہم نے تو یہ دعا شروع کی ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا جن سے سوالات بھی نہ ہوں۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، اور یہاں پر جب بندہ کہے گا کہ میں لوگوں سے سنا اور میں وہی بول رہا تھا، تو اب دیکھیں اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ فَيُضْرَبُ بِمِرْزَبَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، یہ حشر ہونے والا ہے۔ مرزبتن کہتے ہیں مطرقتن، ایک ہتھوڑی کو، لوہے کی جو ہتھوڑی ہوتی ہے، ہتھوڑی نہیں بلکہ ہتھوڑا، اگر ہتھوڑی ہو تو مطرقتن کہا جاتا ہے اس کو، مرزبتن ہتھوڑا ایک لوہے کا، تو اس سے مارا جاتا ہے اس کو، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانِ، اللہ اکبر۔ تو کیسے وہ مار پڑے گی اس کو کہ وہ چلائے گا، وہ ایسے چلائے گا کہ ہر چیز اس کی چیخ کو سنے گی سوائے انسان کے، سوائے انسان کے ہر چیز اس کی چیخ کو، چیخ و پکار کو سنے گی۔ تو یہاں پر چاہے وہ کافر ہو، یعنی جس نے جواب نہیں دیا اور جس نے یہ کہا کہ میں نے لوگوں سے سنا تھا اور میں وہی بول رہا ہوں، تو ان دونوں کو مارا جائے گا، ان دونوں کو مارا جائے گا، اور ہر کوئی مخلوق میں تمام اس کی آواز کو سنیں گے سوائے انسانوں کے۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الا الانسان، اور پھر آگے کہا وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصُعِقَ، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اگر انسان اس کی آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ تو دراصل یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الا الانسان جو ذکر کیا ہے، ایک طویل حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اس طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب جوابات نہیں ملیں گے، یا پھر یہ جواب ملے گا کہ لوگ کہتے تھے میں نے سنا اور میں وہی کہہ رہا ہوں، تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، کائنات کی ہر چیز اس کی چیخ کو سنے گی سوائے ثقلین کے۔ ثقلین کے الفاظ ہیں، ثقلین یعنی جن و انس کے، جن و انس کے علاوہ تمام چیزیں اس کی چیخ و پکار کو سنیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جی یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ کیوں آخر انسان کے علاوہ ہر چیز سنے گی، انسان کیوں نہیں سنے گا، انسان کیوں نہیں سنے گا؟ تو اس میں انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے، مطلب ایک حکمتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ اگر انسان سن لے تو کیا ہوگا، اگر انسان سن لے تو کیا ہوگا۔
تو سب سے پہلے کہا کہ انسان جو اس کی چیخ کو نہیں سنے گا اس میں حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کہ آپ نے فرمایا لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ يسمعكم من عذاب القبر، کہ اگر تم لوگ دفن نہ کرتے تو میں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سنائے قبر کے عذاب کو. قبر کے عذاب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ دفن نہ کرتے، یعنی اس بات کا خوف، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ دفن ہی نہیں کرو گے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سن لے اس مردے کی چیخ کو جس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جا رہا ہے، تو پھر لوگ دفن کرنا بند کر دیں گے. اسی لیے کہا کہ لولا الا تدفنوا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ یا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم دفن نہیں کرو گے، مطلب مجھے اندیشہ ہے کہ تم دفن نہیں کرو گے، یہ مطلب ہے. اگر میں دعا کروں اللہ سے، اگر دعا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کو سنائے، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پھر دفن کرنا بند کر دو گے، اسی لیے میں دعا نہیں کرتا اور اسی لیے تم اس کی آواز کو نہیں سن سکتے. یہ مطلب ہے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، دوسری حکمت یہ بیان کی ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ آواز جو نہیں سنائی جا رہی ہے انسانوں کو، اس میں میت کی ستر پوشی ہے، میت کی ستر پوشی ہے، ورنہ پھر سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ قبر میں کس کس کو کوٹا یا پیسا جا رہا ہے. یہاں پر میت کی ستر پوشی کی گئی کہ اس کی آواز انسانوں کو، جنوں کو نہیں سنائی دے گی. تیسری حکمت یہ بیان کی ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ اگر مردے کی آواز کو سارے لوگ سن لیں تو خاص طور پر گھر والے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا چین و سکون تباہ و برباد ہو جائے گا، ان کا چین و سکون ختم ہو جائے گا اگر وہ مردے کی چیخ و پکار کو سن لیں گے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے، یعنی یہ بھی ایک حکمت ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے کہ مردے کی آواز کو نہیں سنایا جاتا یا نہیں سنائی دیتی اس کی آواز. اور چوتھی حکمت یہ بیان کی کہ اگر مردے کی آواز کو لوگ سن لیں تو ہوگا کیا. ہاں بھائی دیکھا اس کی اماں کا انتقال ہو گیا، کیسے پیس رہی اندر، دیکھ، ہاں دیکھ بھائی فلاں کے ابو کا انتقال ہو گیا، دیکھ کیسے پیسا جا رہا ہے اندر، خطرناک آوازیں آ رہی، دیکھا نا یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کی امی ہے، ہاں یہ اس کی خالہ ہے، یہ اس کی بہن ہے. تو گھر والوں کو شرمندہ کریں گے لوگ، تو جس شرمندگی سے بچایا گیا. ایک حکمت ہے کہ مردے کی آواز جو نہیں سنائی جا رہی ہے، تو یہاں پر اگر آواز سنائی جاتی تو پھر گھر والے دنیا والوں کے سامنے ہی، دنیا ہی میں شرمندہ ہوتے، تو اس شرمندگی سے بچایا گیا ہے. اور پانچویں حکمت یہ بتائی کہ بھئی اگر آواز سنا دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ہلاک ہو جاتے، کیونکہ جو چیخ و پکار ہوگی وہ کوئی ایسے نہیں ہوگی کہ بھئی انسان سنے مزہ لے. ہمارے دلوں کو تو اللہ نے ایسے بنایا کہ بڑی آواز نکلتی ہے تو انسان کے دل پھٹ پڑتے ہیں، اسی لیے چیخ کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہلاک کیا ہے نا. تو چیخوں کے ذریعے، آوازوں کے ذریعے بھی، تو مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اتنا اللہ نے طاقتور نہیں بنایا کہ وہ چیخوں کو، اور مطلب اپنی طاقت سے بڑھ کر چیخوں کو سن سکے، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا. بہت سارے لوگ ہم جانتے ہیں کہ ذرا سا بڑی آواز آتی ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ذرا سا بڑی آواز آتی ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ذرا سا بڑی آواز آتی ہے پاگل پاگل جیسے ہو جاتے ہیں. تو اگر مردے کی آواز، اس کی چیخ و پکار سننے لگ جائیں تو بتائیے پتہ نہیں کون بچے کون نہ بچے ہم میں سے، اور کتنے لوگ بے ہوش ہو جائیں. اور چھٹی حکمت یہ بتائی ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ اگر یہ جن کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی چیخ و پکار کو لوگ سن لینا، تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہا؟ وہ تو ایمان بالشہادہ ہو گیا نا، امتحان نہیں ہے. پھر ایمان بالغیب یہ ہے کہ ہمیں سنائی نہ دے، نہ اس کی نعمتیں ہمیں دکھائی دیں. جنتی یعنی جنتی ہے تو اس کی نعمتیں، اگر وہ سب چیزیں دنیا میں انسان دیکھ لے تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہا؟ وہ تو ایمان بالشہادہ ہو گیا. جبکہ اللہ رب العالمین ایمان بالغیب ایمان والوں کے لیے ایک امتحان ہے، تو اگر وہ ساری چیزیں وہ دکھا دی جائیں غیب کی تو پھر بھئی امتحان کہاں رہا؟
تو اسی لیے ایسی کچھ حکمتیں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اور بعض علماء نے بھی یہ اس طرح کی بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں. بہرحال حکمت کا ہمیں علم ہو نہ ہو، علم غیب ہے، اس پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے. پیارے نبی نے کہا آواز نہیں سنتے تو نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ اب علماء نے جواب دیا بھی ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے یہ سبب، ہو سکتا ہے یہ سبب. علماء کے جوابات ہیں، لیکن ان حکمتوں کا علم ہمیں نہ بھی ہو تب بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ عذاب دیا جاتا ہے اور اس کی چیخ کو ہر کوئی سنتا ہے سوائے انسان کے اور جنوں کے. یہ بات اس لیے کہ پیارے نبی نے کہا اور پیارے نبی کی بات پر ہمیں ایمان ہے. اچھا جی. اور یہ جو اس یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصُعِقَ، اگر انسان سن لے تو پھر وہ بے ہوش ہو جائے. صاحب بھی کہتے ہیں اس سے جھٹکے کے ساتھ بے ہوش ہونا، جیسے بجلی وغیرہ لگنے سے انسان بے ہوش ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں صعقہ. قرآن میں بھی سور کے پھونکے جانے کے بعد لوگ اس طرح بھی مطلب بے ہوش ہو جائیں گے. صعقہ کا لفظ آیا ہے. تو صعقہ کہتے ہیں ایسے جھٹکے کے ساتھ یا کسی جھٹکے کے لگنے سے جو بے ہوش ہوتا ہے انسان، ایسے انسان بے ہوش ہو جائے گا. دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے انہوں نے لیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کہ لوگ جب قبر کی طرف مردے کو لے کر جاتے ہیں، جب قبر کی طرف مردے کو لے کر جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اپنے کاندھوں پر رکھ کر اس کو لے جایا جاتا ہے، اگر مردہ یعنی میت یعنی جنازہ اگر نیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو. اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ارے کہاں لے کے جا رہے ہو بھئی، کہاں لے کے جا رہے ہو، ہے میری تباہی بربادی. تو کہا کہ یہ آواز بھی انسان کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے. یہ آواز اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلَوْ سَمِعَهُ لَصُعِقْ والی جو بات ہے وہ اس حدیث میں ہے، یعنی وہ قبر کے متعلق نہیں، وہ اس حدیث میں ہے کہ مردہ، سوچ کے دیکھیں آپ کہ جنازے کو کندھوں پر لے جا رہے ہیں قبر کی طرف، ایسے میں مردہ کہتا ہے اگر نیک ہے تو کہتا ہے کہ جلدی لے چلو، آگے بڑھو جلدی جلدی. اب سوچیں اگر اچانک سے مردے کی آواز، جنازے کی آواز آ جائے تو پھر جو کندھوں پر رکھے ہوئے ہیں، جو آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اب سوچئے وہ کہاں بھاگیں گے. اگر مردے کی آواز آ جائے کہ بھئی آگے بڑھو جلدی لے کر چلو، آپ تصور کر لیں، بس میں آگے کچھ بولنا نہیں چاہتا. اور اگر برا ہے تو وہ کہے گا کہ یا ویلھا این یذهبون بها، کہاں لے کے جا رہے بھی، کہاں لے کر جا رہے. تو سوچ کر دیکھیں، ارے ذرا سا حرکت ہوتی ہے تو لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ وہ مردے میں حرکت آ گئی. خوش نہیں ہوتے وہاں پہ کہ چلو حرکت آ گئی، زندگی مل گئی ہے. پھینک پھاکے جو بھاگیں گے اللہ کی پناہ. تو بہرحال اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وَلَوْ سَمِعَهُ لَصُعِقْ. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ابن شیخ الاسلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی اس بات میں، کہا کہ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصُعِقْ. رہی بات قبر کی، تو قبر کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جس میں طویل حدیث ہے، آپ نے کہا کہ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ. کہا کہ جو کوئی اس کے آس پاس ہوں گے سب سنیں گے اس کی چیخ کو سوائے ثقلین کے، یعنی جن اور انسانوں کے. اچھا، اس کے بعد ثم بعد هذه الفتنة اما نعیم واما عذاب. کہتے ہیں کہ اس فتنے کے بعد ثم بعد هذه الفتنة اما نعیم واما عذاب الى يوم القيامة الكبرى. کہتے ہیں اس کے بعد، اس فتنے کے بعد یعنی قبر کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کے بعد یا تو نیک ہوگا تو اللہ کی نعمتیں اس پر نچھاور کی جائیں گی، اگر جنازہ برا ہوگا تو پھر وہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. تو نعمتیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ
کی ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جواب دے گا کہ جب سوال ہوگا اس سے من ربک ما دینک من نبیک، تو وہ کہے گا ربی اللہ دین الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ ینادی مناد فی السماء ان صدق عبدی، آسمان سے ندا دینے والا ندا دے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، فَأَفْرِشُوا لَهُ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ اکبر، جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے اس کے لیے، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس پہنا دیا جائے اس کو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے۔ تو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِ، یہ نعمتیں ہیں کہ اس کی روح کو لایا جائے گا اور پھر اس کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یمثل له رجل حسن الوجه، اس کے سامنے ایک بڑا ہی خوبصورت آدمی آئے گا، حسن الثياب، اچھے کپڑے پہنا ہوا، طیب الریح، بہترین خوشبو لگایا ہوا، اور وہ کہے گا کہ ابشر بالذی یسرک، کہ جو چیز تمہیں خوش کرنے والی ہے اس بات کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، ابشر برضوان من اللہ، میں تمہیں اللہ کے رضا کی خوشخبری دیتا ہوں، وجنات فیہا نعیم مقیم، اور ہمیشہ کی نعمتیں اور جنتوں کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اور کہے گا ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، فیقول له وانت فبشرک اللہ بخیر من انت، وہ کہے گا جنازہ اللہ تمہیں بھی خوشخبری سنائے خیر کی، بھئی کون ہو تم؟ وجہ یجیء بالخیر، مطلب یہ ہے کہ تم یہ خیر کی باتیں، یہ خیر کی خوشخبریاں لے کر آئے ہو، آخر کون ہو؟ تو وہ کہے گا انا عملک الصالح فواللہ ما علمتک الا كنت سریعا فی طاعت اللہ بطیئا فی معصیت اللہ فجزاک اللہ خیرا، وہ کہے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، اور اللہ کی قسم میں نے تمہیں دیکھا یا میں نے تمہیں جانا کہ تم اللہ کی اطاعت میں بہت ہی آگے تھے، تم اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت میں تم بہت ہی تیز رفتار تھے، سریعاً کا لفظ ہے، مطلب ہے کہ بہت آگے تھے، بطیئاً فی معصیت اللہ، جہاں اللہ کی معصیت کا معاملہ ہوتا تم بہت پیچھے تھے، فجزاک اللہ خیراً، تو اللہ نے تمہیں بہترین بدلہ دیا ہے، ثم یفتح له باب من الجنہ، پھر جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اس کے لیے، وباب من النار، اور جہنم کا ایک دروازہ، فیقال، اس سے کہا جائے گا هذا منزلک لو عصیت اللہ ابدلک اللہ به هذا، کہا جائے گا جہنم کا دروازہ کھول کر کہ دیکھو اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ تمہاری منزل تھی، لیکن اللہ نے تمہاری اطاعت کی وجہ سے تمہاری منزل کو بدلا ہے، اب یہ تمہاری منزل ہے، فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ، جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا کہے گا رب عجل قیام الساعہ، اے میرے رب قیامت کو جلد سے جلد قائم کر دے، اے میرے رب قیامت کو جلد سے جلد قائم کر دے۔ کہا کہ کئی ما ارجع الى اہلی ومالی، فیقال له، اس کو کہے گا وہ کہ اے اللہ قیامت کو جلد سے جلد قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں، تو اسے کہا جائے گا ذرا سا ٹھہرو، ذرا سا ٹھہرو، یعنی یہیں پر رہو۔ تو کافی طویل حدیث ہے، اور امامنا نے حدیث کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس پوری حدیث کو ایک مرتبہ بلکہ بار بار ضرور پڑھتے رہا کیجیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرُ وَفِي رِوَایَةٍ الْفَاجِرُ، یہ تو نعمتوں کا تذکرہ تھا، اور اگر کافر بندہ ہوگا، فاجر بندہ ہوگا، اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه من السماء ملائكه غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر
ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. اگر بندہ کافر ہوگا، بسم اللہ، اگر بندہ کافر ہوگا یا فاجر ہوگا، ایک روایت میں ہے کہ جب وہ دنیا سے جدا ہو رہا ہوگا، آخرت کی طرف نکل رہا ہوگا، آسمان سے ایک سخت فرشتے، طاقتور فرشتے آئیں گے اس کے پاس، جن کے چہرے کالے ہوں گے، جن کے پاس جہنم کا لباس ہوگا. اللہ اکبر. حد نگاہ تک وہ بیٹھیں گے، اور پھر ایک فرشتہ آئے گا، اس کے میت کے سر کے پاس بیٹھے گا اور کہے گا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب. اے نفس خبیثہ، اے خبیث نفس، نکلو اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف. تفرق فی جسدہ، تو یہ روح جو ہے جسم میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہوگی، بکھر رہی ہوگی، تو فینتزعها کما ينتزع السفود، ایسے کھینچ کے اس کو نکالا جائے گا جیسے سفود کو نکالا جاتا ہے. سفود کہتے ہیں بہت زیادہ گرہیں جب لگتی ہیں کسی چیز کو، گھیٹیاں جب پڑتی ہیں، یا آپ یہ سوچیں کہ گیلے کپاس یا گیلی روئی سے اگر مطلب الجھ جائے تو کیسے نکالتے ہیں، ایسے نکالا جائے گا کھینچ کر. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ اس کے اعصاب اور اس کی رگیں سب ٹوٹیں گی. فَيَلْعَنُهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ، بلکہ ہر آسمان کے سارے فرشتے لعنت کریں گے اس پر. وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، جہنم کے دروازے، عفواً آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهِ إِلَّا تُعْرَجُ رُوحُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ. کافی بہرحال لمبی حدیث ہے یہ ساری حدیث، آپ لوگ بہت لمبی حدیث ہے، یہ ساری حدیث آپ لوگ اطمینان سے پھر پڑھیے گا. تو یہاں اس حدیث کے اندر میت جنازے کے لیے جو نعمتیں ہیں، اگر نیک ہو، اور اس کے لیے اگر وہ برا ہو تو اس کے لیے جو سزائیں ہیں، اس کا تذکرہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اچھا، یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کچھ سوالات ذکر کیے ہیں. تو یعنی یہ اصل میں سوالات ہیں. عموماً عذاب قبر کے منکرین طرح طرح کے سوالات پیدا کرتے ہیں. عذاب قبر کے منکرین ہیں جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے یا فتنۃ القبر کو نہیں مانتے، ان کے پاس طرح طرح کے سوالات ہیں. تو وہ سوالات ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سوالات اور پھر ان کے جوابات دیے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. انشاءاللہ اور بھی کچھ مشائخ نے ایسے جوابات دیے ہیں، میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بات انشاءاللہ. تب تک کے لیے میرے خیال میں آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعقیدگی سے بچا اور ہمیں پکا سچا موحد بنا. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.